سے الگ ہے، سب سے جدا نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، جمعرات کی شام پیش قدم کے ساتھ میں سہیل بٹ اور میں اقرا صدیق۔ ہمارے آج کے شمارے میں تمباکو نوشی کے خلاف سنجیدہ تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت۔ تمباکو نوشی ایک ایسی لت ہے۔ اردو کے عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی حالات زندگی۔ اصل میں منٹو کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ اور جانتے ہیں تمباکو نوشی سے متعلق لوگوں کا نقطہ نظر۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ زیادہ اس چیز کی اور اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں 31 مئی کو عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے مختلف سیمیناروں، کانفرنسوں اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں مقررین اور دانشور حضرات سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی کے مضر اثرات پر عوام الناس کو روشناس کراتے ہیں۔ ہم اپنے سامعین کو بتا دیں، دراصل یہ دن منانے کا آغاز 1987 میں اقوام متحدہ کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے قیام کے 40 برس مکمل ہونے پر ہوا۔ اقرا، اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد تمباکو نوشی کی بڑھتی ہوئی شرح پر قابو پانا ہے اور لوگوں کو تمباکو کے استعمال کے نقصان سے آگاہ کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں پیش ہے اعجاز نذیر کی یہ رپورٹ۔ تمباکو نوشی ایک ایسی لت ہے جس میں اگر انسان ایک بار گرفتار ہو جائے تو اسے جان چھڑانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے تمام بالغ افراد کا 1/3 سے زیادہ حصہ سگریٹ نوشی کی لت میں گرفتار ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2020 عیسوی تک تمباکو سب سے زیادہ مہلک نشہ بن جائے گا۔ انتہائی مہلک ہونے کے باوجود لوگ تمباکو نوشی کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تمباکو نوشی کرنے والے نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے اور ان کے ساتھ رہنے والے مہلک بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ تمباکو نوشی کے نقصانات شراب نوشی سے زیادہ ہیں۔ اسموکنگ کا ایفیکٹ ہر ایک کسی پہ ہوتا ہے، چاہے وہ خود اسموکر ہو یا اس کے آس پاس جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں، پیسو اسموکر۔ اسموکنگ سے یوزولی جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ لنگ کینسر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو ہمارے آرگنز ہیں ان میں بھی مضر اثرات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ لیور افیکٹ ہو سکتا ہے، کڈنی افیکٹ ہو سکتی ہے، اس انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، اور جو یوزولی یہ بیڑی کھاتے ہیں یا وہ باقی چیزیں جن سے وہ نشہ کر سکتے ہیں، ان میں ان کی جیب، لپس یا گمز یا ٹنگ میں بھی جو ہے کینسر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لنگس کے جو باقی پرابلم ہیں جیسے COPD، برونکیل ایزما یا باقی جو الرجک تھنگس ہے وہ اس سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ ایز اے ڈاکٹر میں ہر کسی سے یہ سجیشن دینا چاہوں گی کہ وہ اس چیز سے دور رہے، کیونکہ یہ ان کی صحت پہ اور ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کی صحت پر بھی بہت مضر اثر رکھتے ہیں۔ تمباکو میں شامل زہر نکوٹین، ہیروئن اور کوکین کی طرح نقصان دہ ہے۔ اس سے نہ جانے کتنے لوگ ہر سال موت کی آگوش میں سو جاتے ہیں۔ تمباکو نوشی انسانی معاشرے کی وہ بڑی کمزوری ہے جس سے جسمانی، ذہنی، اجتماعی اور اقتصادی صورتحال متاثر ہوتی ہے۔ If you see all the aspects, it has economical repercussions, it has health hazards, it is religiously not allowed, and if you see it's socially very undesirable. First let's see at the religious point of view, as it has been said that it's a silent killer and it's a silent suicide, so it has been prohibited in Islam also. And next if you see economic, people are really wasting so much money on it. India government is getting so much taxes on it. جہاں تک وادی کشمیر کا تعلق ہے، اس حوالے سے صورتحال تشویشناک ہے۔ منشیات اور تمباکو نوشی کا کلا کما کرنے کے لیے اگرچہ بلند بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن زمینی سطح پر ان کا کوئی اثر تاحال دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوامی سطح پر معاشرے کے حساس اور سنجیدہ طبقے کو تمباکو نوشی کے خلاف منظم انداز سے مہم چلانی چاہیے۔ لوگوں کو منشیات، تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنے پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اوقات وقف کرنے چاہیے، ورنہ محض بحث و تمہیز کے مجالس آراستہ کرنے اور ہر سال رسم کے طور پر یہ دن منانے سے مثبت نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے ہیں۔
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सिगरेट और तंबाकू के इस्तेमाल के हवाले से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सिगरेट और तंबाकू से बनी मसनूआत के इस्तेमाल से हर साल 5 मिलियन से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठ। अगर सिगरेट नोशी के खिलाफ संजीदा तदाबीर इख्तियार नहीं किए गए तो जाहिर है सुहेल, तो खदशा ये है कि मज़कूरा आदाद शुमार की शरह बढ़ सकती है। अब बारी है हमारे संगमील सेगमेंट की। आज के हमारे संगमील सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें रस्मी तालीम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इन्हें विक्टर हुगो अच्छा लगा और इसका तर्जमा कर डाला। फिर इन्होंने सोचा कि वो खुद क्यों न लिखे और 1931 में 19 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कहानी जलियांवाला बाग के कत्ल आम के पस मंजर में लिखी। और इतना ही नहीं, अगले 24 वर्षों में इन्होंने कहानियों के 22, रेडियो ड्रामा के 5, मजामीन के 3 और शख्सी ख्वाबों के 2 मजमुए, एक नॉवल, 7-8 फिल्मी कहानियां और बेशुमार अदबी व जाती लड़ाइयां छोड़ी और फिर 43 की उम्र में दुनिया भी छोड़ दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सादत हसन मंटू की। सादत हसन मंटू के बारे में मजीद सुनते हैं निसार अहमद से। कहानी कब पैदा हुई और कब तक जारी रहेगी, इसका जवाब कोई नहीं दे सका है, मगर दुनिया में जब तक कहानी मौजूद रहेगी उस वक्त तक सादत हसन मंटू का नाम जिंदा रहेगा, क्योंकि उस वक्त तक मंटू की कहानी बामाने रहेगी, बल्कि इसमें नए जावे पैदा होते रहेंगे। मंटू 11 मई 1912 को पैदा हुए। असल में मंटू का आबाई वतन कश्मीर था। सादत हसन मंटू उर्दू के वाहिद कबीर अफसाना निगार थे जिनकी तहरीरें आज भी बड़े ज़ौक़ व शौक से पढ़ी जाती हैं। वो एक साहिब असलूब नसर निगार थे जिनके अफसाने, मज़ामीन और खाके उर्दू अदब में बेमिसाल हैसियत के मालिक थे। मंटू मैमार अफसाना नवीस थे जिन्होंने उर्दू अफसाना को एक नई राह दिखाई। मंटू ने देखी पहचानी दुनिया में से एक ऐसी दुनिया दरियाफ्त की जिसे लोग इतना नहीं समझते थे कि ये दुनिया गुमराह लोगों की थी, जो मुरवजा इखलाकी इंतजाम से अपनी बनाई हुई दुनिया के उसूलों पर चलते थे। इनमें अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी। ये लोग मंटू का मौजू थे। उर्दू अफसाने में ये एक बहुत बड़ी मौजूआती तब्दीली थी। इनके अफसाने महज वाक़ाती नहीं थे, इनके बतन में तीसरी दुनिया के पसमानदा माशरे के तसादात की दास्तान मौजूद थी। मंटू ने शुरू में तरक्की पसंद नज़रियात के हामिल अफसाने लिखे, जिसके बाद उनके असलूब और तहकीक में मुसलसल निखार आता गया और फिर इनकी हर तहरीर आने वाले वक्त का अदबी मियार बनती गई। मंटू ने बरसगीर की तकसीम के बाद बम्बई से पाकिस्तान आकर लाहौर में क़याम पजीर हो गए थे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजारे। उन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपना मौजू बनाया। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने बेहतरीन तख्लीक किए, जिनमें तोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, दुआ और बू शामिल है। मंटू ने न सिर्फ अपने हम असर अफसाना निगारों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि इसके बाद आने वाली नस्ल भी इसकी कहानी का जवाब पैदा नहीं कर सकी। शायद इसीलिए मंटू ने लिखा था, सादत हसन मर जाएगा मगर मंटू जिंदा रहेगा। अपनी जुर्रतमंदाना तहरीर के हवाले से मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटू की तहरीर आज भी उतनी ही पुरअसर है जितनी उनके अपने दौर में थी। जी सुहेल, हम अपने सामाइन को ये भी बता दें कि सादत हसन मंटू का ताल्लुक कश्मीर से था। कश्मीर को कल्चर, अदब और सकाफत के लिहाज से मुनफरिद मकाम हासिल है और नई पीढ़ी को कश्मीरी कल्चर और अदब के बारे में जानकारी देने के साथ साथ यहाँ के सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले में पेशकदम की नुमाइंदा हिन्ना ने इंटाक के कन्वीनर सलीम बेग से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर सलीम बेग से। तो कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जिसके थ्रू आप ये सब करते हो जो हेरिटेजेस को प्रिजर्व करते हो? देखिए, हमारा काम है एक तो एडवोकेसी का काम करते हैं। एडवोकेसी के साथ साथ फिर हमारा काम होता है प्लान करना, स्ट्रेटजाइज करना कि अगर ये चीज़ ठीक करनी है कैसे ठीक होगी, उसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। उसके अलावा हमारा काम ये है कि इमरजेंसी रिलीफ, जैसे कहीं आग लग गई उसको रेस्टोर करना है, वो कैसे करेंगे। अब कहीं भूचाल से, जैसे हमने कुछ यहाँ 1-2 जगह रेस्टोर की हैं, भूचाल की वजह से डैमेज हुआ था, ये दूसरा काम। तीसरा काम हमारा है इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन के लिए। इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि सरकार को परसुएट करना है कि आप कानून बनाइए जिस कानून के तहत ये चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाएंगी।
ہمارا کام یہ بھی ہے کہ سرکار کو کہنا ہے کہ فنڈنگ میکینزم کریٹ کریے تاکہ جو پیسہ اس کو ضرورت ہے وہ ڈالیں. ہم ایجوکیشن میں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سبجیکٹ کو، کنزرویشن کو، پروٹیکشن کو، پرزرویشن کو ایک کیریئر کی صورت میں اختیار کریں. یہ میجر 4 کام ہم کر رہے ہیں. اب یہ ہم اسکولوں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ، کہ ہمارا یہ بلیف ہے کہ اسکول سسٹم جو چیز ایکسیپٹ کرے گا وہی چیز آگے چلے گی. بدقسمتی سے یہاں اسکول سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم اسکول میں پچھلے 5-6 سال سے کام کریں، یہاں ایک تو اوور آل ایجوکیشن کی کوالٹی بہت خراب ہے. ایک وہ پہلو ہے. دوسرا، جو ایجوکیشن دیتے ہیں وہ فریکچرڈ ایجوکیشن ہے. اس سے ایک انڈیویجول جو ہے مکمل انسان نہیں بنتا. انفارچونیٹلی اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے فریکچرڈ ویو آف دا ورلڈ آ جاتا ہے. اس میں بھی ہم ہیں، اور اس میں بھی ہمارا میجر رول یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول سے سیکھیں. جو آپ کے اراؤنڈ چل رہا ہے، جو آپ کے اراؤنڈ دنیا ہے، وہاں جو خاص چیزیں ہیں ان چیزوں سے آپ سبق لے لیں، اور ماحول کے ساتھ ساتھ اپنے ماضی سے، اپنے پاس سے جو لنک وراثت سے ہوگا. جو یوتھ ہے آج کا، اس کو کیسے انوالو کرتے ہیں اس انٹیکٹ پروگرام؟ دیکھیے، یوتھ کا ایک رول اویئرنیس کا، ایک پارٹیسپیشن کا ہے. بدقسمتی سے آپ ڈائریکٹلی یوتھ کا دامن نہیں پکڑ سکتے، ان کا گلا نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ یہ یوتھ جو ہے وہ اپنے ماحول سے اثر لیتا ہے. آپ نے جس اسکول میں پڑھا، آپ جس گھر میں پلے بڑھے، جو وہاں کا ماحول ہوگا اسی سے آپ اثر لیتے ہیں. یہاں ایک سب سے بڑا ہمارا ورثہ ہماری زبان ہے، مادر ٹنگ ہے. اب میں سبوں کو کہتا ہوں یہ مدر ٹنگ نہیں رہی، یہ گرینڈ مدرس ٹنگ بن گئی، مائیں بھی نہیں بولتی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماحول سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. تو میں یوتھ کو ڈائریکٹلی اسٹیک ہولڈر اس لیے نہیں چاہتا ہوں بنانا ہے کہ یوتھ وکٹم ہے، وہ امپریشن لیتا ہے. جو سینئر جنریشنز ہیں، بدقسمتی سے اس میں خلل ہے، آ گیا ہے. تو ہمیں بدلنے کے لیے اسکول میں بچے کو بدلنے سے پہلے استاد کو بدلنا ہے. یہ ایک بچے کو بدلنے کے لیے اس کے پیرنٹس کی سمجھ ٹھیک کر دی ہے. تو ایک کمپریہنسو ایفرٹ ہے. اگر کوئی چاہتا ہوگا کہ جو انٹیک گروپ ہے میں بھی اس کا ایک حصہ بنوں، ہمارے 2 طریقے. ایک تو انڈیویجول ممبر کوئی بھی بن سکتا ہے. جو یوتھ ہوگا اس کے لیے ایک الگ ممبرشپ ہے، جو سینئر ہوگا الگ ممبر. دوسرا، ہم پبلک انسٹیٹیوشنز میں، اسکولز میں، کالج میں ہیریٹیج کلب بنا سکتے ہیں. کچھ اسکول میں بنایا ہم نے. وہ کلب میں جو وہاں کے پڑھنے والے بچے ہوں گے ایز اے کلب آپریٹ کریں گے، اور لگ بھگ ایکٹیویٹیز یہی ہوتی ہیں. تو ان کو ہم ٹریننگ میٹیریل، ایجوکیشنل میٹیریل، اویئرنیس میٹیریل، ایکٹیویٹی میٹیریل سپلائی کرتے ہیں. تو فیوچر کیا ہے اگر جو یوتھ اس سے کوریلیٹ کرتا ہے خود کو، کیا وہ اس میں کچھ بلڈ اپ کر سکتا ہے؟ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس سے جو ماحول کی تعلیم ہے اس کو انڈرمائن کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک یو کین ہیو اے گڈ ڈاکٹر اگر وہ ماحول نہ سمجھے، گڈ انجینئر اگر وہ ماحول نہ سمجھے. ہاں، جب وہ ماحول کے ساتھ لنک کرے گا وہ اپنے کیریئر کو بھی آگے جو پروفیشنز ہے اس کو لنک کر سکتا ہے. تو یہ بیسک انسٹرومنٹ ہے ایک بچے کا لرننگ فیکلٹی امپروو کرنے کے لیے کہ وہ یہ ابتدا اس کی اپنے ماحول سے کرے. قریب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے کو آیا، لیکن پروگرام کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے جانتے ہیں تمباکو نوشی کے بارے میں لوگوں کا نقطۂ نظر ہماری کسپن سیگمنٹ میں. اسموکنگ بہت انجیریس ہے ہیلتھ کے لیے. آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جو ینگسٹرس ہے وہ زیادہ اس چیز کی اور اٹریکٹ ہوتے ہیں. سگریٹ سے گوڑائی صحت خرابی واتن کھوت ادبی گژھان بہتر، یہ بے ادبی. ہمیں چاہیے کہ پیرنٹس اپنے بچوں پہ نظر رکھے، اور جو گورنمنٹ نے اگر یہ پروہیبٹ کیا ہے تو وہ یہ امپلیمنٹ بھی کرے. جیسے بس ڈرائیورس کر رہے ہوتے اسموک، ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا ہے. If you see the medical repercussions of it, it causes lung cancer, it causes mouth cancer, ulcers. So all these tobacco products all should be banned. گوڑائی چھُنہٕ یہِ سُہ چیٖز یس کُنہِ مجلس منٛز آسیا، تِژھ کانٛہہ مجلس آسیا، اسلامی مجلس آسیا، یتھ منٛز اتھ چھُنہٕ الاوُڈ کُنے جایہِ. And if you see a social background about it, smoking has been banned at many public places. So people really move back from the person who is a smoker. بہت سارے افیکٹس ہو جاتے ہیں اسموکنگ سے. سمپلی وی شوڈ اوائڈ اٹ. ویسے پزِ گورمنٹس تہِ اتھ منٛز کانٛہہ تِژھ پرفیکٹس نِنۍ یتھ پابندی مکمل لگاوٕنۍ. آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESH
KADAM@gmail.com। इसी के साथ ही पेश कदम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। सुहेल भट्ट, इकरा सिद्दीक और पेश कदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, नया है ये पेश कदम।